بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اطہر قاسمی۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مفتاح القرآن حصے سوم سے عربی قواعد۔ اب تک ہم نے پڑھا مفتاح القرآن حصے دوم، اور الحمدللہ حصے دوم کا جو صرف و قواعد والا حصہ تھا، حصے دوم کے دو حصے تھے، ایک تو قواعد والا حصہ اور دوسرا تعلیمات قرآنی کا حصہ۔ تو جو قواعد والا حصہ تھا وہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے، اور جو تعلیمات قرآنی کا حصہ ہے اسے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو سے ہم شروع کر رہے ہیں مفتاح القرآن حصہ سوم کا قواعد والا حصہ۔ حصہ سوم کے بھی اسی طرح دو حصے ہیں، ایک تو قواعد والا حصہ ہے اور ایک ہے تعلیمات قرآنی کا حصہ۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے قواعد والا حصہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ عربی قواعد حصہ صرف، حصہ صرف حصہ نحو، قواعد میں دونوں آ جاتے ہیں، صرف ہو چاہے نہ ہو دونوں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسم کی تعریف کی ہے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز یا کسی شخص یا کام کو بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ لفظ ہے، وہ لفظ یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز یا کسی شخص یا کام کو بتائے۔ کسی چیز، اب کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ سب چیز کے نام ہیں، تو یہ سب اسم ہے۔ کسی شخص ہے جیسے زید، عمر، بکر، خالد، اور کسی بھی چیز کا نام ہو، کسی بھی شخص کا نام ہو، کسی بھی ذات کا نام ہو تو وہ اسم ہوگا۔ یا کام کو بتائے، عربی میں کام بھی اسم ہوتا ہے جب اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے سونا، جاگنا۔ یہاں نیچے الفاظ ہے مدد کرنا، مارنا، کھولنا، سننا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جا رہا۔ زمانہ مطلب یہ کام کب ہوا ہے، زمانے ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے کہ آئندہ زمانے میں ہوگا یا بھی ہو رہا ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر، ان الفاظ میں وہ معنی نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے۔ معنی تو ہے فعل کا، کام کا معنی ہے، لیکن زمانہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب بھی اسم ہی ہوں گے۔ اور یہ ایک فارمل تعریف ہے جو عام طور سے رائج تعریف ہے۔ مدارس میں جو تعریف پڑھائی جاتی ہے وہ کچھ الگ ہے، اس سے تھوڑا مختلف ہے، تو اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ یہ ایک عام تعریف ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کسی چیز کو بتائے، کسی شخص کو نام کو، جگہ کے نام کو بتائے تو وہ اسم ہوگا۔ یہ ایک عام تعریف ہے۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں، چلیے مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ساری اسم کی مثالیں ہیں، اور یہ جو لفظ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس تعریف میں اس کے جتنے افراد ہیں، جتنے اسم ہیں سب آ گئے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز کو، چیز تو آ گئی، یا شخص کو، انسان آ گئے، چیز میں ساری چیزیں آ گئیں، اور شخص میں سارے لوگ آ گئے، یا کام کو بتائے تو کام آ گئے۔ لیکن اس میں کچھ مثال میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جسے ہم چیز نہیں کہیں گے، جو وصف ہیں، جو چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایسے لفظ ہیں جو چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، خود کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں بشیر، خوشخبری دینے والا، یہ ایسا لفظ ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکیں۔ یہ کسی شخص کا وصف ہوتا ہے، کسی بھی ذات کا، کسی بھی شخص کا وصف ہوتا ہے، کسی انسان کا وصف ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی تعریف ہے جس میں اس کے سارے افراد آ گئے ہوں اور سارے اسم آ گئے ہوں، ایسا نہیں۔ یہ ایک عام تعریف ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مبتدی طلبا کو سمجھانے کے لیے۔ ان کا ایک طریقہ ہے، صاحب کتاب مولانا محفوظ الرحمن نامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک طریقہ ہے کہ بتدریج طلباء کو پڑھایا جائے، قواعد سکھائے جائیں بتدریج۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی قواعد شروع کریں اور بالکل جو فنی اور ٹیکنیکل ہوتا ہے انہیں بتانے لگے تو طلباء کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعریف ابھی مکمل تعریف نہیں ہے، اس کی جو اگلا ورژن ہے، اور جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، جو تعریف پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، وہ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ، اللہ خدا، احد ایک، الہ احد ایک، یہ ایک صفت ہے، یہ کوئی چیز نہیں، ایک صفت ہے۔ الہ معبود، رب پالنے والا، ملک بادشاہ، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
रसूल पैगंबर, बशीर खुशखबरी देने वाला, नज़ीर डराने वाला। आगे लफ्ज़ है, इसमें ये जो मिसालें हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जिसमें जो किसी काम को बताते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम को बताते हैं, लेकिन इसमें चूंकि कोई ज़माना नहीं है, इसलिए ये भी इसमें ही में शुमार होते हैं। जैसे अन्नसरु, मदद करना, इस ज़माने में हुआ है, इस लफ्ज़ से नहीं पता चल रहा है, इस लफ्ज़ से सिर्फ फेल पता चल रहा है कि मदद करना। अज़रबु मारना, अलफतहु खोलना, अस्समउ सुनना, अलकौलु कहना, अलखुरूज निकलना। ये इसमें की मिसालें थी। आगे है फेल। फेल वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने या होने को बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। फेल वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने या होने को बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। ज़माने की तीन किस्में: माजी यानी गुजरा हुआ, हाल यानी मौजूदा, मुस्तकबिल यानी आने वाला। माजी की मिसालें: खलका, पैदा किया। इसके माने ही से पता चल रहा है कि ये काम, ये पैदा करने का काम ज़माने माजी में हो रहा है, क्योंकि हाल का तर्जमा हम कहेंगे पैदा करता है या कर रहा है, ये हाल का तर्जमा होगा। पैदा करेगा आइंदा मुस्तकबिल में, तो ये मुस्तकबिल का तर्जमा होगा। पैदा किया तो ये माजी का, यानी ये काम गुजर चुका। पैदा किया। रज़क़ा, रोज़ी दिया। ज़रबा, मारा। वक़बा, छा गया। हसद, हसद किया। तब्बा, हलाक हुआ। कसबा, कमाया। हसीबा, ख्याल किया। शहीदा, गवाही दी। नसरा, मदद की। फतहा, खोला। समिया, सुना। ये सब माजी की मिसालें थी, यानी ये अल्फाज ऐसे माने को बता रहे हैं, ऐसे काम को बता रहे हैं जो गुज़श्ता ज़माने में हो चुके हैं। क़ाला, कहा। खरजा, निकला। दखल, दाखिल हुआ। अब हाल की मिसालें देखते हैं। हाल की मिसालें यानी ये अल्फाज ऐसे काम को बताएंगे जो मौजूदा ज़माने में वो काम हो रहे हैं। जैसे याबुदु, इबादत करता है ज़माने हाल में। यसजुदु, सजदा करता है। यंजुरु, देखता है। यरफ़उ, उठाता है। यखरुजु, निकलता है। ये उर्दू में दो तरह का हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक तो निकलता है, एक निकल रहा है। सारे अल्फाज के साथ निकलता है, निकल रहा है। बिलफेल अभी हो रहा है तो उसको हो रहा से ताबीर करते हैं, और होता है हाल में, ज़माने हाल ही में होता है, तो ये अलग तरीके से, यानी उर्दू में हाल दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तो होता है, एक हो रहा है, दोनों हाल ही का इस्तेमाल, दोनों हाल ही हैं। निकलता है। यदखुलु, दाखिल होता है। यखलुकु, पैदा करता है। यरजुकु, रोजी देता है। यजरिबु, मारता है। यंसुरु, मदद करता है। यफ्तहु, खोलता है। यस्माउ, सुनता है। यकूलु, कहता है। ये सब हाल की मिसालें। मुस्तकबिल की मिसालें यानी ये अल्फाज, ये अफ़ाल वो हैं जो ऐसे काम को बताए जो आइंदा ज़माने में होंगे। जैसे सयसला, यसला है, सीन उस पर बढ़ जाता है तो ये मुस्तकबिल के लिए ख़ास हो जाता है। ये सब मुजारे हैं। हमने मिफ्ताहुल कुरान हिस्से 2 में पढ़ा कि मुजारे के अंदर दो माना पाया जाता है, हाल का भी माना पाया जाता है और मुस्तकबिल का भी माना पाया जाता है। लेकिन जहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ तो एक ही माना, बैक वक्त वो एक ही माना बताएगा। हम जब इस्तेमाल करेंगे या जुमले में जहाँ इस्तेमाल होगा तो वो तो एक ही माने के लिए इस्तेमाल होगा, उसके अंदर सलाहियत होती है दूसरे माने की भी। तो हम मुतकल्लिम जो होता है, जो इस्तेमाल करने वाला होता है, वो चाहे तो उसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करे, चाहे तो उसी फेल को हाल में इस्तेमाल करे, लेकिन बैक वक्त तो एक ही माना, एक वक्त में वो एक ही माना बताएगा। अगर वो ख़ास करना हो हमें मुस्तकबिल के लिए, तो मुस्तकबिल को ख़ास करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, उन्हीं में से सीन है। सीन अगर दाखिल हो जाए फ़ेल मुज़ारे में तो वो मुस्तकबिल के लिए ख़ास हो जाएगा, उसमें मुस्तकबिल ही का माना होगा। जैसे सयस्ला, अन करीब दाखिल होगा। सयहदी, यहदी लफ्ज़ है, सीन उसमें दाखिल हुआ, बढ़ा है। सयहदी, अन करीब हिदायत देगा। युसी, नाफरमानी करेगा। ये देखिए ये फ़ेल मुज़ारे है और इसका हम मुस्तकबिल का माना कर रहे हैं। योसी, नाफरमानी करेगा। यगशा, ढांप लेगा। इहदी, हिदायत कर तू। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि फ़ेल अम्र भी मुस्तकबिल ही में शुमार होता है, क्योंकि फ़ेल अम्र क्या होता है, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, यानी हिदायत कर तू। तो ये जो हिदायत कर तू, हिदायत का फेल होगा मेरे कहने के बाद होगा। जैसे सल्ली, नमाज पढ़ तू, तो जो मुतकल्लिम है, इसका कहने वाला है, इसके तकल्लुम के बाद ही ये फेल अमल में आएगा। तो चूंकि तकल्लुम के वक्त ये फेल हो नहीं रहा है, नमाज पढ़ने का अमल तकल्लुम के वक्त, बोलने के वक्त नहीं हो रहा है,
بلکہ بولنے کے بعد ہو رہا ہے، تو اسی کو مستقبل کہتے ہیں، کہ متکلم کے بولنے کے بعد کوئی کام ہو تو وہ مستقبل ہوگا۔ متکلم کے بولتے وقت اگر وہ کام ہو تو وہ تو حال ہو جائے گا، متکلم کے بولنے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہو تو وہ ماضی ہو جائے گا، اور متکلم کے بولنے کے بعد، بولنا اس کا ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ مستقبل میں ہوگا۔ تو اس لیے امر بھی مستقبل میں شمار ہوتا ہے۔ اہدی، یہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہم دے گا، یہ اے گا والا لفظ ہم تلاش نہ کریں، ہوگا، اے گا، یہ مستقبل کی علامت ہے۔ اے گا کہیں آتا ہے جیسے دے گا، کرے گا، تو یہ مستقبل کی علامت ہے۔ تو اہدی، اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ مستقبل میں ہم یہ تلاش کرنے لگیں کہ کوئی اس میں گا لفظ آئے، تو اس لیے بتا دیا گیا کہ فعل امر بھی مستقبل میں شمار ہوتا ہے۔ اہدی، ہدایت کر تو، صلی، تو نماز پڑھ، لا تشرک، یہ فعل نہیں ہے، جیسے فعل امر ویسے فعل نہیں، کہ فعل نہیں کے کہنے کے بعد، متکلم کے کہنے کے بعد ہی یہ عمل، یہ فعل ہوتا ہے، تو اس لیے مستقبل میں شمار ہوتا ہے۔ لا تشرک، تو شرک مت کر، یعبدو، عبادت کرے گا، یسجدو، سجدہ کرے گا، یسیقولو، ان قریب کہے گا، سبح، تو پاکی بیان کر۔ یہ تو مستقبل کی مثالیں تھیں، یہ ٹوٹل فعل کی مثالیں تھیں۔ آگے ہم پڑھیں گے حرف۔ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اب حرف کیا ہے؟ چلیے حرف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حرف وہ لفظ ہے، لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو بھی نکلے، بولتے ہوئے جو بھی نکلے تو اسے لفظ کہتے ہیں، تو حرف بھی نکلتا ہے۔ حرف وہ لفظ ہے جو کسی شخص یا چیز یا کام کو نہیں بتاتا۔ شخص یعنی کسی انسان کو نہیں بتاتا، کسی چیز جیسے ہے قلم، کتاب، دیوار، چھت، یہ سب چیزیں ہیں، پتھر، لکڑی، یہ چیز بہت عام ہے، یہ کام کو نہیں بتاتا، بلکہ اس کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں۔ غیر مستقل، کوئی خاص اور متعین نہیں ہوتا ہے، غیر مستقل ہوتا ہے، کبھی یہ معنی دے گا، کبھی وہ معنی دے گا، اور اس کا استعمال کسی اسم یا فعل کے ساتھ کیا جاتا ہے، تنہا اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے۔ غیر مستقل کا مطلب ہی ہے کہ اپنا کوئی خاص اور متعین معنی نہیں ہے، اپنا معنی دینے کے لیے تھوڑا بہت معنی ہے، اپنا معنی دینے کے لیے اس کو کسی اسم کا یا کسی فعل کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہ حرف ہے، اور اس کا استعمال کسی اسم یا فعل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حمزہ زبر آ، کیا، سوال کے لیے، جب اس کا استعمال ہم جملے میں کریں گے تبھی اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، یعنی فعل میں، کیونکہ یہ سوال فعل کے لیے کیا جاتا ہے۔ بازیر بھی، ساتھ، سے، ہم صرف سے کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے ہم کہیں گے قلم سے، یعنی لکھا میں نے قلم سے، تو ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قلم کی مدد لی میں نے لکھنے میں، تو بات صرف سے کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے مین کے بارے میں کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، یعنی متکلم کی مراد واضح نہیں ہوتی ہے۔ لام زیر لی، لیے، فی، میں، من، سے، و، اور، یہ حرف عطف ہے، و اور، ثم، پھر، لا نہیں، ما نہیں، لیکن، لیکن، اس میں تشدید ہے، لیکن، لیکن، یا، اے، مخاطب کرنے کے لیے، فا کے معنی پس، فا کے کئی معنی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں جو حروف ہوتے ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، بیک وقت کئی معنی ہوتے ہیں، کچھ حروف جو ہیں جو حرف جر کے علاوہ ہیں ان کے تو کچھ ہی معنی ہوتے ہیں، خاص معنی ہوتے ہیں، لیکن جو حرف جر ہیں ان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ فا، پس، لہذا، ان، یہ کہ، ان، اگر، لعل، تاکہ، لیتا، کاش، کلا، ہرگز نہیں، سوفا، قریب ہی، یا، اے، قد، تحقیق کی، لقد، البتہ تحقیق کی، لا حرف تاکید ہے اور قد حرف تحقیق ہے، دونوں ملا کے بھی استعمال ہوتا ہے، لقد، البتہ تحقیق کی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ۔ درج ذیل الفاظ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، چلیے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اذ کے معنی جب، اذا، جب، ابھی طریقہ استعمال نہیں بتایا جا رہا ہے، صرف اس کے معنی یاد رکھنا ہے، جب ہم جملے میں استعمال کریں گے آگے، جب ان الفاظ کا استعمال ہوگا، جیسے حرف جار، حروف کا استعمال ہوگا، حروف کا تنہا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ان کا جب استعمال ہوگا تبھی اس کا معنی زیادہ واضح ہوگا، زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اپنا ان کا کوئی خاص اور متعین معنی نہیں ہوتا ہے، تو معنی تو ہوتا ہے لیکن تنہا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا معنی ہوگا،
تو اس لیے جب ان کا استعمال اسم یا فعل کے ساتھ ہوگا، جملے میں ہوگا، تبھی اس کا معنی زیادہ واضح ہوگا۔ ابھی صرف ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذ جب، اذا جب، الا مگر، انا بے شک ہم نے، انا ایک نا متکلم کا آتا ہے، اور انا بے شک والا، دونوں ملا کے انا لکھ دیتے ہیں، اننا کو انا لکھ دیتے ہیں، بے شک ہم نے۔ ذو کے معنی والا، ذات والی، یہ اسی کا ذو کا مؤنث ذات والی۔ کیفا کیسا کیا، کیسا، کیفا کیسا کیا، یہ اصل میں آیت کا ترجمہ، آیت کے ترجمے میں یہ ہوا ہے، آیت میں ترجمہ ہوا ہے کیسا کیا، کیفا فعل ربک، تو یہاں ترجمہ لکھ دیا گیا کیسا کیا۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسا۔ حل کیا، جیسے حمزہ ہے اسی طرح حل ہے۔ ما ادراکا، کیا معلوم ہے تجھے، کیا معلوم ہے تجھے۔ الذی جو مذکر کے لیے، اللتی جو مؤنث کے لیے، الذین جو لوگ مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے، اللاتی جو عورتیں یعنی مؤنث کے لیے۔ من کون، من کے معنی کون بھی ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے، من جو شخص، یہ جیسے الذی ہے، الذی اور من دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور من کے معنی سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے، من یعنی کون، من انتا تو کون ہے، سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ما کیا، ما یہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے من انتا تو کون ہے، یعنی تو شخص، تو ذات کون ہے۔ اور ما ہاذا یہ کیا ہے، یعنی یہ چیز کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ما آتا ہے، ما کیا، نہیں تو یہاں کنفیوژن ہوگا، حل کے معنی بھی کیا، حل فعل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کیا اس نے کھایا، کیا وہ سو گیا، تو جو فعل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے وہ حل اور حمزہ آتا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ما آتا ہے، جیسے اس نے کیا کھایا، تو جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم ماں کے بارے میں، ماں کے ذریعے سوال کریں گے، ماں، ماں تاکلو تو کیا کھا رہا ہے، ماں اکلا اس نے کیا کھایا۔ اور ماں کا دوسرا معنی ہے ماں من جو کچھ، جیسے من جو شخص، ماں جو کچھ کسی چیز کے لیے۔ ہاذا یہ، ذالکا وہ، ہاولائی یہ لوگ جمع کے لیے، اولئک وہ لوگ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، دونوں جمع کے لیے ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلا سبق پڑھیں گے فعل ماضی معروف۔ ویڈیو میں نئے ہیں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔